یہ جو صاحب امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت گویا کہ رسول پاک کی اطاعت ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 1057 جلد 2۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر بات ماننی نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف صفحہ 1057 جلد 2۔ اب اگر ایک آدمی شریعت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے نہیں ماننی، لیکن شریعت میں اجتہاد کر کے بتاتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی بات کو بھی ماننا ضروری، رسول پاک کی بھی اس بات کو ماننا ضروری، اولی الامر فقہا کی بھی اتباع اور تقلید کرنا ضروری۔ صحابی کی تفسیر کا حکم، یا پہلے بار بار پڑھائے ہیں، یہ سارے حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں کہ صحابی کی تفسیر ایسے ہوتی ہے جیسے رسول پاک کی تفسیر ہے، تو گویا کہ اولی الامر سے مراد فقہا، یہ رسول پاک کی تفسیر، رسول پاک کی تفسیر کے مطابق بھی فقہا، صحابہ کی تفسیر کے مطابق بھی فقہا کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، پانچویں پارہ میں آیت ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ بھی سورۃ النساء میں ہی ہے، لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اگر وہ رسول سے پوچھیں اور اولی الامر ان میں جو ہیں ان سے پوچھیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو ان کو بتائیں وہ جو استنباط کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن خود تشریح کر رہا ہے، یہ بات بتا رہا ہوں، پہلے رسول پاک کی تفسیر آ گئی، صحابہ کی تفسیر آ گئی، اگلی ایک بات سمجھو، اسی آیت کی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، خود قرآن تشریح کرتا ہے اولی الامر کی۔ اسی سورۃ النساء میں لو ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، یہ تفسیر القرآن بالقرآن۔ اولی الامر کون ہے؟ الذین یستنبطونہ، خود قرآن پاک تشریح کیا کر رہا ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ جو استنباط اور اجتہاد کرنے والے ہوں، یہ قرآن نے خود تشریح کر دی۔ اب سمجھو، جو اجتہاد کرنے والے ہیں، استنباط کرنے والے ہیں، یہ ہیں اولی الامر، ان کی اطاعت کرو۔ اور اس آیت کے اندر دلیل کے مطالبے کا حکم نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا سوچا جائے تو آیت کے اندر بلا مطالبہ دلیل خود بخود نکلتا ہے۔ اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ دلیل دے گا تب ماننا ہے، یا بغیر مطالبہ دلیل بھی ماننا ہے؟ اب اطیع اللہ کے اندر اطاعت ہے کون سی؟ جس میں مطالبہ دلیل کوئی نہیں۔ رسول کی بات ماننا ہے، رسول سے بھی دلیل کا مطالبہ نہیں کرنا۔ وہ سمجھے؟ اب پہلے سے جو اطیعو آ رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان دونوں میں اطاعت کون سی ہے؟ جو مطالبہ دلیل کے بغیر ہو۔ اب اللہ اور رسول کی بات تو ویسے ہی ماننی ہے،
اللہ کی بات بھی ماننی ہے، رسول کی بات بھی ماننی ہے۔ آگے اولی الامر، اسی اطاعت میں آ رہا ہے اولی الامر، مجتہدین مستنبطین کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اب پہلے جتنا آ رہا ہے اس میں مطالبہ دلیل نہیں ہے، لہذا اولی الامر کے اندر بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ مطالبہ دلیل کے بغیر مجتہد اور مستنبط کی بات مانی جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ بغیر مطالبہ دلیل اولی الامر کون ہے؟ اجتہاد استنباط کرنے والے، ان کی تم اطاعت کرو بغیر مطالبہ دلیل کے، اطاعت کرو بغیر مطالبہ دلیل کے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تقلید۔ اچھا جی، اب یہ صرف بلا مطالبہ دلیل کی بات پہلے سے سمجھا رہا ہوں، یہاں یہ نہیں ہے کوئی آدمی کہے اب تمہیں وہ کہیں گے اچھا پھر رسول کی بات ماننا یہ بھی تقلید ہے، اللہ کی بات ماننا وہ بھی تقلید ہے۔ بھئی ان کا حکم تو مستقل دلیل ہے، اللہ کا حکم مستقل دلیل ہے، رسول کا حکم مستقل دلیل ہے۔ آگے اولی الامر یہ ہیں امتی، امتی کا قول کوئی مستقل دلیل نہیں ہے۔ تو سمجھو اب امتی کے قول کو جو ماننا ہے، اب اس پر بات سمجھا رہا ہوں کہ پہلے اطیعوا میں دلیل کے مطالبے کی بات نہیں تھی، لہذا اولی الامر میں بھی دلیل کے مطالبے کی بات نہیں ہوگی، اور دلیل کے مطالبہ کے بغیر امتی کی بات جب مانی جاتی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی تقلید کا واجب ہونا، چونکہ اطیعوا امر ہے، امر کا معنی ہوتا ہے وجوب، حقیقی معنی یہی ہے، باقی معنی مجازی ہیں۔ اب امر والا معنی، امر کا حقیقی معنی وجوب، لہذا تقلید کرنا واجب۔ آگے دیکھیں جو آپ کے پاس آیت نمبر 5 لکھی ہے نا، یہ نمبر 2 سمجھے گویا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت ہے، 17ویں پارہ کی۔ اب یہاں پر اصل بات تو یہ آ رہی ہے